أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے متعلق شک کرنے والے اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے، قرآن کو جھوٹا کہنے والے سارے خسارے میں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، میں کہ بے شک جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا کہ ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتی یروا العذاب العلیم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ یہاں ایک بہت بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب، ایمان جو ہے نا وہ غیب کو ماننے کا نام ہے۔ دیکھ کے ماننا یہ ایمان نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھے کہہ دیا انہوں نے، ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے نہ دیکھ لیں، بطور جار کے، یعنی جہرتاً نہ دیکھ لیں، ہم سامنے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا انہوں نے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیا تو ایمان بالغیب تو نہ رہا ان کا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری میں حدیث پاک ہے، نماز میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے کر لیے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ اوپر کیے تھے نیچے کر لیے تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہاتھ اوپر کی، جنت کے انگور نظر آئے مجھے، اس کے خوشے، میں نے کہا توڑ کے تمہیں دے دوں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ محدثین جو ہیں اس کی علت ایک یہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں توڑ دیتا تو قیامت تک تم سے ختم نہیں ہونے تھے۔ محدثین نے، شارحین حدیث نے ایک علت یہ بھی بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام اس کو کھینچ دیتے دنیا میں وہ آ جاتا، وہ ختم ہی نہ ہوتا کسی سے۔ ظاہری بات ہے جنت کی نعمتیں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں سے بھی ایک چیز آپ توڑیں گے آنن فانن وہاں پر اسی جیسی بے بہا چیزیں اور موجود ہو جائیں گی، جی، یا وہی ایک چیز آپ نے توڑی ہے ایک وہاں موجود ہو جائے گی، جگہ آپ کو کہیں کو پیڑ خالی دکھائی نہیں دے گا، کمی نہیں آنے والی ہے جی۔ کیونکہ جب آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 خربوزے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے ایک کاٹ کے کھا لیں، پیچھے تو 9 رہ جائیں گے۔ اگر یہی بات جنت میں ہو پھر دنیا اور جنت میں دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو آقا علیہ السلام نے، شارحین حدیث فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے اس انگور کے خوشے کو اسی لیے چھوڑ دیا تاکہ امت کا ایمان بالغیب قائم رہے۔ آج انگور کے خوشے لٹتے ہوتے تو آج ہندو بھی مسلمان ہوتے، سکھ بھی مسلمان ہوتے ہیں جی۔ یہ جو آج لبرل سیکولر ہو رہے ہیں، یہ جنت کے انگور کا خوشہ، وہاں سے حاجی آتے تو انگور اکھیڑ کے لے آتے ہیں جی۔ آب زمزم کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا بھی، وہ انگور کا بھی دیتے۔ تو ظاہر بات ہے جس نے کھانا تھا وہ دنیا کے بھی کھا چکا ہوتا، آخرت کا بھی کھاتا تو مزے دوبالا ہو جاتے۔ تو پھر ہر ایک نے کہنا تھا یار بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھیں، جس کا انگور ایسا ہے باقی پاک کیسا ہوا؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالغیب قائم رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ بندہ جب مرتا ہے نا، مرتا جب حالت غرغرہ طاری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ کشفنا عنہم، فرمایا کہ ہم جو ہے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کو عالم آخرت دکھائی دیتا ہے،
اب عالم آخرت دکھائی دیتے ہیں تب وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا تجھ سے تو مطالبہ ایمان بالغیب کا تھا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پر یہی فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب. میں مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو جب مرنے لگتا ہے بندہ تو عالم آخرت اس پر منکشف ہو جاتا ہے. جب عالم آخرت منکشف ہوا تو اب ایمان لانا کسی کھاتے کا نہیں ہے اس کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے مرنے پر نہ صرف کافر کا عالم آخرت منکشف نہیں ہوتا، بندہ مومن کا بھی منکشف ہوتا ہے. بندہ مومن کو بھی مرتے ہوئے، جیسے صوفیاء کرام نے بعض ایسے درود پاک نقل کیے ہیں کہ وہ درود پاک جو ہے بندہ زندگی میں پڑھتا رہے تو اس کو مرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے. یعنی یہ بھی پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ پردے ہٹ جاتے ہیں اور یہی پردے ہٹے ہیں تو بندہ جیسا قبر میں جائے گا تو آقا علیہ السلام سامنے تشریف لے آئیں گے. اس کے پردے ہٹے ہیں تو سارے کے سارے قبر میں سارے سامنے آ جائیں گے. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا وقت ہے، وصال شریف کا وقت ہے اور آپ پر بڑی بےتابی ہے، پریشانی کی کیفیت ہے. تو ایک صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن پاک کو، حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ روح پرواز کرے گی، آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام سے، حضرت مولا علی پاک سے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کی اس نے یہ نام لیے سارے، آپ کی نانی اماں سے اور آپ کے چچا یعنی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کے ابا کے چچا ہیں. حضرت آپ کے چچا حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر طیار یعنی جو جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کے بازو کٹے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے بازو عطا فرمائے، پر عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے. آپ کی تو ان کے ساتھ ملاقات ہونے والی. مطلب یہ ہے کہ آج جو لوگ پردے میں، اب دیکھیں نا آپ کی تدفین مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے. مولا علی پاک کہاں پہ ہیں؟ کوفہ میں، نجف اشرف میں، عراق میں. آپ کا مزار شریف کہاں پہ؟ حضرت جعفر طیار کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ میں وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی جنگ میں گئے، جہاں شہید ہوئے وہیں تدفین ہوئی ان کی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں کہ آپ کے جو ہے نا جیسے آپ عالم آخرت میں جائیں گے تو پھر تو ہر چیز آپ کے لیے، کوئی چیز غیب نہیں رہے گی. کوئی چیز غیب، ہر چیز آپ کے سامنے ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے یہ اس صاحب نے یہ بیان کیا، حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ فوراً امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بے چینی دور ہو گئی، ساری بے چینی دور ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے تو آپ کی گھر والی جو ہے نا وہ کہنے لگی ہائے افسوس کیا بنے گا ہمارا، اللہ آپ جا رہے ہیں دنیا سے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، میں کیوں چلا رہی ہو، کیوں تکلیف کا اظہار کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا دیکھنا آپ جا رہے ہیں دنیا میں. یہ کیا ہوا؟ میں نحن نلقا محمد و احبا، میں کہ آج میں شام کو میری رسول اللہ سے اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی. تو آج ملاقات ہونے والی ہے، آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں. اللہ یعنی کہ جیسے بندہ دنیا سے گیا پردے سارے ہٹ گئے. تو یہ پردے جو ہیں روح پرواز کرنے کے بعد نہیں ہٹتے، یہ ذہن میرے مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے حتیٰ یرب العذاب العلیم، جب دردناک عذاب سامنے آ جائے، دردناک عذاب سامنے آ جائے، یا پھر بندے پر حالت غرغرہ طاری ہو جائے، حالت غرغرہ طاری ہو جائے تو پھر اس پر جو ہے نا وہ عالم آخرت منکشف ہو جاتا ہے ہر بندے پر، چاہے مومن ہو یا کافر ہو. مومن جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اپنی جنت دیکھ لیتا ہے، کافر جو ہے اس کو دنیا میں رہ کر اپنی جہنم دکھائی دینے لگتی ہے. مزید توضیح اسی حدیث پاک، اسی بات کی میں حدیث پاک سے کر دیتا ہوں. حدیث بخاری شریف میں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میت کو لوگ کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اس وقت میت جو ہے وہ اگر نیک ہو، مومن ہو، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی. کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ قدمونی قدمونی. وہ جلدی لے چلو جلدی لے چلو، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہہ رہی ہوگی جلدی لے چلو مجھے، کیونکہ ابھی پڑی ہوئی تو چارپائی پہ ہے اور منہ اس کا آسمان کی طرف ہے، لیکن وہ یہیں پہ پڑی ہوئی اپنی قبر کے اندر جنت کے کھلے ہوئے دروازے دیکھ رہی ہوتی ہے. اب بتائیں یار عالم آخرت جو ہے اس میں منکشف ہوا یا نہیں ہوا؟ عالم آخرت ایسا منکشف ہوا ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، منہ ان کا قبر کی طرف ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں. قبر کھودنے والے بندے جو ہیں انہیں جنت
دکھائی دینا دور کی بات ہے، محسوس نہیں ہو رہی، اس کی خوشبو نہیں آ رہی، اس کا منہ بھی اوپر کی طرف ہے، اس کے اوپر کپڑے بھی لپٹے ہوئے ہیں، اور جناب اس کے اوپر بڑی چادر بھی ایک جناب لکھائی والی لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ایسی آنکھیں اس کی تیز ہوئی ہیں، عالم آخرت ایسا اس پہ منکشف ہوا ہے کہ چارپائی پہ پڑا ہوا، اب حضور فرماتے ہیں جیسے ہی نکلتا ہے چارپائی پہ اٹھاتے ہیں تو وہ زور سے کہتا ہے قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو ہیں۔ اب قبرستان کئی سارے لوگ جو ہیں وہ تو یہاں سے اپنے گاؤں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، شہروں کے سفر بھی کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں میت تو یہی پکارتی رہتی ہے، ایک میت تو یہی پکارتی رہتی ہے، جلدی لے چلو، کیوں دیر کر رہے ہو ہیں؟ کیوں کہ وہ جنت کی آسائشیں اور نعمتیں جو اس کے سامنے اس کو دکھائی دے رہی ہیں، ان کو دیکھ کے وہ جناب آواز لگاتی ہے میت۔ کیسی عالم ہے، کیسا عالم آخرت اس بندے پر منکشف ہوا ہے کہ جناب چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، ابھی ہزاروں میل دور اس کی قبر ہے، اور ہزاروں میل دور قبر میں اس کے جناب جو پھول کھلے ہوئے ہیں جنت کے وہ اس کو دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے وہ جلدی مچا رہی ہے، جلدی لے چلو۔ اور صرف یہی نہیں کہ مومن کو عالم آخرت منکشف ہوا تو اسے اپنی جنت دکھائی دینے لگی، اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کافر ہو اس کو لے کے جب چلتے ہیں، اس کو دفنانے والے یا فاسق فاجر انتہا درجے کا گنہگار ہو اس کو جب لے کر چلتے ہیں دفنانے والے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے اوے مر جاؤ تم، افسوس ہے تم پر، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے عالم آخرت جو ہے دونوں پر منکشف ہو گیا، مومن پر بھی کافر پر بھی۔ مومن کو قبر میں اپنی جنت دکھائی دے رہی ہے، کافر کو قبر میں اپنی جہنم دکھائی دے رہی ہے۔ اور عالم آخرت منکشف کیسے ہوا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان وقت کو بھی یعنی کہ مکان کو بھی طے کر دیا، یہ ایسے طے کیا کہ جنت کہاں پہ ہے اور جہنم کہاں پہ ہے، جنت بھی اس کی قبر کے قریب آ گئی، جہنم بھی اس کی قبر کے قریب آ گئی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہر ایک چیز کو منکشف فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتیوں والی بولی بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ہماری زبان پر بھی یہی الفاظ ہوں جنتیوں والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، حضور کی ساری امت کی زبانوں کو بچائے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں جو کسی کافر کی زبان پر جاری ہوں۔ یہ دعا کیا کریں، سچی بات ہے۔ آقا علیہ السلام الانبیاء ہو گئی یہ دعا کی کرتے ہیں، یا اللہ مجھے قبر کی آزمائش سے بچائے۔ یہ دعا حقیقت میں حضور اپنی امت کو تعلیم فرماتے تھے، وگرنہ جن کے آنے سے قبر نے جنت کا باغ بننا ہے، جن کے آنے سے بندہ مومن کی قبر جنت کا باغ بن رہی ہے، تو ان کی قبر مبارکہ ان کو کیا تکلیف دے سکتی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب عالم آخرت منکشف ہو جائے تو غیب نہیں رہا، جب غیب نہیں رہا تو پھر ایمان بھی لانا قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ابھی ایک دو دن پہلے آپ نے فرعون کا قصہ سنا ہے، فرعون کا قصہ سنا ہے نا آپ نے جی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، یا اللہ یہ تب ایمان لائیں جب یہ دردناک عذاب دیکھ لیں، کیونکہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو پہلے تو ان کو عذاب بھی غیب تھا کہ عذاب آئے گا، وہ گھٹک کتنے آئے گا، کہاں آئے گا، کچھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، مولا عذاب آئے دردناک اور یہ دیکھیں اور پھر پڑھیں یہ کلمہ، پھر ایمان لائیں، تب تو عالم آخرت جب وہ منکشف ہو جائے گا۔ عذاب ان کے لیے پہلے غیب تھا، وہ عذاب بھی حاضر ہو گیا، سامنے آ گیا ان کے، اب ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے نا، یہ عذاب آ کے ٹل جائے، یہ صرف پوری کائنات عالم میں ایک ہی بار ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا۔ آج وہ آیت مبارکہ آ گئی ہے سامنے، انشاءاللہ وہ آیت مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، فرمایا کہ اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، ہر طرح کا معجزہ ان کو آپ دکھا دیں، یہ عذاب نہیں لائیں گے جب تک یہ دردناک عذاب نہ دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دردناک عذاب دیکھیں گے، عالم آخرت منکشف ہوگا، پھر ایمان لائیں گے۔ عالم آخرت منکشف ہونے پر غیب نہیں رہا، جب غیب حاضر ہو گیا تو پھر ایمان کا مطالبہ ان سے غیب کا تھا، تو پھر اب جو ہے نا ان کا حاضر کا ایمان ہے، تو حاضر کا ایمان قبول ہی کوئی نہیں کہ نہیں جی؟ اتنی انتہائی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے دیکھیں جی، وہ لوگ جو ہے نا وہ کٹ ہوتی کرتے تھے یہ، کیونکہ حتیٰ یا رب العذاب العلیم کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، بلو جاتم کلو آیا کی بات جو ہے وہ رہ گئی۔ مشرکین مکہ آقا علیہ السلام سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے، کبھی کسی طرح کے معجزے کا مطالبہ کرتے۔ یہ ذہن میں رہے اللہ کے نبی کے لیے صرف ایک معجزہ دکھا دینا کافی ہے، اپنی نبوت کی صداقت پر صرف ایک معجزہ دکھا دینا کافی ہے، اس سے زائد معجزہ دکھانا ان پر کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہیں وہ آئے دن ہر بندہ نئے نئے مطالبے کرتا ہے، وہ جی یہ کر کے دکھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کر کے دکھا دیں۔ تو نبوت کے صدق پر ایک معجزہ کافی تھا، وہ تم ایک نہیں بارہا دیکھ چکے ہو، درختوں کو چلتے دیکھ چکے ہو، پتھروں کا کلمہ پڑھتے دیکھ چکے ہو، سن چکے ہو جی، اور جناب اور بہت سارے معاملات، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ چکے ہو، اور بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہو، اور وہ بھی اپنے مطالبے پر دیکھ چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ غیبی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ اپنی قبول ایمان والی حص کو ایسا ضائع کر چکے ہیں، اب ان کے پاس ہر طرح کا بھی معجزہ آپ لے آئے نا تو یہ کبھی بھی ایمان لانے والے ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہر طرح کا معجزہ دیکھ بھی لیں، ابھی تو مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ دکھا دیں، یہ تھوڑا تھوڑا مطالبہ کر رہے ہیں، میں ہر طرح کا معجزہ لیں، ہر طرح کی نشانی ان کے پاس لے آئیں، تو میں کہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لائیں گے؟ جب عالم آخرت منکشف ہوگا، جب عالم آخرت سامنے ہوگا، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب یہ دردناک عذاب دیکھیں گے تب یہ کہیں گے لو جی اب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ان کا کلمہ قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فرمایا کہ مگر بستی جو ہے، کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی کہ ایمان اس کو اس کا نفع دے، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، یعنی عذاب منکشف ہونے پر، عذاب آنے پر، آخرت منکشف ہونے پر، یعنی کہ عذاب آ گئے نا سامنے، وہ جو غیب والی بات تھی، آپ فرما رہے تم پر عذاب آ سکتا ہے، وہ غیب تھا ان کے لیے، نہیں مان رہے تھے رب کے نبی کی بات کو، سچا نہیں مان رہے تھے۔ جب وہ سامنے آیا تو انہوں نے مان لیا، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ جب عذاب سامنے آ گیا، اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسے سامنے آیا ہوا عذاب واپس موڑ دیا۔ یہ یونس علیہ السلام کی قوم پر بس، ان کے علاوہ کسی کا آیا ہوا عذاب واپس میرے آقا علیہ السلام سے کئی بار پوچھا گیا ہے جی، جیسے طائف کا واقعہ دیکھ لیں، طائف میں یہ ہوا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو اذیتیں دی، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ابھی دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دیتا ہوں، پورے طائف والے اس میں مسلے جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں یہ چاہتا ہوں یہی کلمہ پڑھیں گے، یہ نہ پڑھیں گے، ان کے بچے ضرور پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو ان کے ایمان نے پھر نفع دیا، عذاب ان کا ٹل گیا۔ فرمایا کہ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ جب وہ ایمان لائے، فرمایا کہ ہم نے ان سے ذلت والا عذاب جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ کشفنا یعنی دور کر دیا، ان کے ایمان لانے پر ہم نے ان کا ذلت والا عذاب دور کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع اٹھانے دیا، ایمان کی حالت میں، کفر کے ترک کی حالت میں، انہوں نے کفر کو چھوڑنے کا، ایمان کو قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر پوری قوم نے وعدے کو پورا بھی کیا۔ 5-6 لاکھ بندے تھے، جتنے بھی 5-6 لاکھ تعداد جو ہے وہ مذکور ہے کتابوں میں، 5-6 لاکھ بندہ جو ہے ایک دم سے سارے گڑ گڑائے، رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، ایسے روئے ہیں، پھر 5-6 لاکھ بندہ سیدھا بھی ہو گیا سارے۔ پھر جب تک ان کی زندگی رہی سیدھے بن کے رہے، ہر ایک جو ہے اپنی مدت پوری کر کے، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، میں ایک مدت تک ہم نے، مطلب یہ کہ ایک مدت تک سارے ایک مدت تک نہیں رہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ، سارے ایک مدت تک نہیں کہ ایک مدت جو اللہ نے مقرر کی وہ مدت آئی تو سارے ایک دن مر گئے، نہ
الہین جو ہے مطلب یہ بنے گا اس کا، ہر ایک کو اس کی عمر تک ہم نے نفع اٹھانے دیا، نیکی کی حالت میں رہے۔ اب یار ایک بات بڑی قابل غور ہے، ان کے سامنے عذاب آئے یونس علیہ السلام کی قوم کے سامنے، تو 5-6 لاکھ بندہ توبہ کر جائے۔ ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے، ہمارے لوگ اتنے کبھی توبہ نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاں وہ 5-6 لاکھ بندے کبھی سیدھے نہیں ہوئے، آخر اس کا سبب کیا ہے یار؟ اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے عذاب کو عذاب سمجھا تھا، ہم نے عذاب کو عذاب ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ سیلاب آ گیا تو ان کو گالیاں دے دی، یہ ایسے خبیث ہیں، یہ ذلیل ہیں، ٹائم نہیں بناتے، اس لیے ہوتا ہے جی۔ زلزلہ آ جائے تو پلیٹیں ہل جاتی ہیں جی، تو بیچارے علماء ڈرانے بھی لگتے ہیں قوم کو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو کوئی توبہ کی طرف آتا بھی ہے تو اوپر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ذلیل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پلیٹیں نیچے وہ ہل جاتی ہیں اس لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، مطلب ان کو اپنا ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے جو فلمیں ڈرامے بنا رکھے ہیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے، اگر ہمارے ڈرامے فلمیں ہماری بدماشیاں کس نے دیکھنی ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو جناب توبہ کی طرف آنے نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک احمق زندہ ہیں جیلی پیروں کا کاروبار چلتا ہی رہے گا، جیلی پیروں کے کاروبار کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتے، اللہ کے عذاب کو لوگوں کو عذاب سمجھنے نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے سیدھا سیدھا، میں کہ یہ زلزلہ جو آتا ہے تو میں کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ السلام نے میں قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے، قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے۔ اب بتائیں وہی حالت ہوتی جا رہی ہے نہیں ہوتی جا رہی؟ ابھی کچھ دنوں سے یہ سکون ہے، ورنہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا جی ایک ہی سال میں کتنے زلزلے آ گئے تھے، سردیوں میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ آتے تھے، وہ کہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ نقصان ہو، لیکن دل تو دھڑک جاتا نا، ایک بار کام تو جاتا ہے نا بندہ، کیا ہونے والا ہے؟ تو اس لیے وہ قوم جو ہے رب کا عذاب دیکھ کے 5-6 لاکھ بندے توبہ کر گئے، اور زندگی ساری تک ومتعناہم الی حین، اللہ نے ہم نے ان کو ایمان کی حالت میں پھر نفع اٹھانے دیا، زندگی انہوں نے اپنی زندگی پوری کی۔ تو اب ایک ہم ہیں کہ ہم میں سے جناب کو 5-6 لاکھ بندہ نہیں کھڑا ہوتا، لو جی ہم نے عذاب دیکھا ہے، زلزلہ دیکھا ہے، لہذا ہم سیدھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق